شام کے صلیبی حکمرانوں میں سے کرک کا حاکم ریچینالڈ مسلم دشمنی میں حد سے بڑھا ہوا تھا۔ 579 ہجری میں وہ مکہ و مدینہ پر چڑھائی کے ارادے سے خصوصی جہاز تیار کروا کر نکلا، لیکن الحارہ کی بندرگاہ پر ایک مسلم امیر البحر لولو کے ہاتھوں عبرتناک شکست کھائی۔ 579 ہجری میں اور پھر 580 ہجری میں دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ریچینالڈ کو سبق سکھلانے کے لیے کرک پر فوج کشی کی، لیکن بعض وجوہ کی بنا پر کرک کا قلعہ فتح نہ کیا جا سکا اور ایوبی کو محاصرہ چھوڑ کر واپسی اختیار کرنا پڑی۔ 580 ہجری میں ہی صلاح الدین ایوبی کا صلیبیوں کے ساتھ ایک معاہدہ صلح ہوا، لیکن جلد ہی ریچینالڈ نے نہ صرف یہ کہ بدعہدی کا مظاہرہ کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کی۔ اس پر ایوبی نے قسم کھائی کہ میں ریچینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ 25 ربیع الثانی 583 ہجری کو لوبیا کے مقام پر مسلم اور صلیبی فوجوں کے درمیان خونریز معرکہ ہوا اور صلیبیوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے معرکہ حطین کہا جاتا ہے۔ اس معرکہ میں کئی دیگر بڑے بڑے سرداروں کے ہمراہ ریچینالڈ اور یروشلم کا بادشاہ گائی بھی گرفتار ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریچینالڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے اپنی قسم پوری کی۔ معرکہ حطین میں شکست کے بعد صلیبیوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی اور ان کے حوصلے پست ہو چکے تھے، لہٰذا اس معرکہ کے بعد صلاح الدین ایوبی یکے بعد دیگرے فتوحات کرتا ہوا آسانی سے بیت المقدس تک جا پہنچا اور 27 رجب 583 ہجری بمطابق 1187 عیسوی کو بیت المقدس بھی فتح ہو گیا۔ 492 ہجری میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ جمانے کے بعد یہاں کی مسلم آبادی کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا تھا، اس کے برعکس اب اہل اسلام فتح بیت المقدس کے بعد یہاں کی عیسائی آبادی کے ساتھ نہایت حسن سلوک سے پیش آئے۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے سے عیسائی دنیا میں غم و غصہ کی شدید لہر اٹھی اور پورا یورپ انتقام کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ انگلستان کا بادشاہ لائن ہارٹیڈ رچرڈ اول، فرانس کا بادشاہ فلپ اگسٹس، روم و جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا، سکلیا کا بادشاہ ولیم، سور کا حکمران کانرڈ اور یورپ کے دیگر بہت سے امراء اور نائٹ انتہائی پروپیگنڈے اور بھرپور
تیاریوں کے ساتھ مسلمانوں کے مقابل نکل کھڑے ہوئے۔ یروشلم کا بادشاہ گائی کہ جسے صلاح الدین ایوبی نے گرفتاری کے بعد آئندہ مسلمانوں کے خلاف نہ نکلنے کا وعدہ لے کر چھوڑ دیا تھا، بھی بدعہدی کرتے ہوئے مسلمانوں کے مقابل نکل آیا۔ 585 ہجری بمطابق 1189 میں صلیبیوں نے فلسطین کی ایک اہم بندرگاہ عکا پر حملہ کر دیا۔ ایوبی اس وقت شکیف ارنوم میں تھا۔ حملے کی خبر سن کر فوراً عکا پہنچا۔ عکا میں 3 سال تک جنگ جاری رہی۔ اہل اسلام کے لیے ایک سنگین صورتحال یہ تھی کہ عکا کے مسلمان صلیبیوں کے حصار میں گرے ہوئے تھے اور ایوب کے لیے انہیں مدد پہنچانا اور ان سے رابطہ رکھنا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ اس صورتحال کے باوجود عکا کے امیر سیف الدین علی المعروف مشتوب نے 3 سال تک صلیبیوں کے طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن صلیبی فوجوں کی مسلسل سنگباری اور آتش زنی کی وجہ سے فصیل کی دیواریں ٹوٹ جانے پر اب مشتوب کے لیے صلیبیوں سے مزید دفاع ممکن نہ رہا اور اسے بعض شرائط کے ساتھ 587 ہجری میں شہر صلیبیوں کے حوالے کرنا پڑا۔ 588 ہجری میں صلیبیوں نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی۔ صلاح الدین ایوبی کو علم ہوا تو اس نے فوراً راستے کے پانی کے تمام ذخیرے برباد کروا دیے۔ صلیبی بیت المقدس اور اس دوران معمولی جھڑپیں بھی ہوئی، لیکن پانی کی قلت کی وجہ سے صلیبیوں میں مزید حملے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کو اپنے ملک سے نکلے ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اب وہ اپنے وطنوں سے جدائی میں مزید طوالت برداشت نہیں کر رہے تھے، نیز یہ کہ ان میں بہت زیادہ باہمی اختلافات بھی پیدا ہو چکے تھے۔ ان سب وجوہ کی بنا پر جمادی الاخرہ 588 ہجری میں صلیبی فوجوں کو بیت المقدس فتح کیے بغیر ناکام و نامراد واپس جانا پڑا۔ شعبان 588 ہجری بمطابق 1192 عیسوی میں اہل اسلام اور صلیبیوں میں ایک معاہدہ صلح طے پایا۔ اس صلح کی روح سے عکا سمیت چند شہر صلیبیوں کو ملے اور باقی بیت المقدس سمیت تقریباً پورے فلسطین پر اسلامی عملداری کو تسلیم کر لیا گیا۔